وہ ہے ہماری اسپرچویلٹی. پہلی تھی ہماری فزیکیلٹی, دوسری تھی ہمارا انٹلیکٹ, تیسری تھی ہماری ایموشنز, اور چوتھا ہے ہماری اسپرچویلٹی. اسپرچویلٹی سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہم کوئی مذہبی بات کر رہے ہیں. اسپرچویلٹی سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کا نام اسپرچویلٹی. جیسے آج ہی ورک شاپ میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک ڈاکٹر ہے, بچہ ہے, لڑکا, وہ گاؤں میں رہتا ہے, غربت کے عالم میں رہتا ہے, غربت کے عالم. وہ کہتا ہے ہمارے گھر میں کچا مکان تھا, میرے ابا جی نا کمہاروں کا کام کرتے تھے, ایک کھوتا ریڑھی ہمارے ساتھ تھی, میں کھوتا ریڑھی پہ اسکول جاتا تھا. میری 4 بہنیں ہیں, مجھ سے چھوٹی ہیں, ہمارے گھر میں نل کا بھی نہیں ہے. میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, میں انشاءاللہ محنت کروں گا, کوشش کروں گا, جدوجہد کروں گا, حق حلال کی محنت کروں گا. میں اپنے ابو امی کو حج کراؤں گا, 4 بہنوں کو اچھی تعلیم دوں گا, ان کی اچھی جگہ پہ شادی کروں گا. میں اپنا جو ہے نا بڑا گھر بناؤں گا ملتان شہر کے اندر, میں بڑی گاڑی لوں گا. اب اس میں کوئی حرج تو نہیں نظر آ رہا؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک اور آدمی ہے, وہ کہتا ہے میں گاؤں میں رہتا ہوں, میرے گاؤں میں ساری عورتیں ڈلیوری کے وقت 80% مر جاتی ہیں, میرے جو بچے ہیں وہاں گاؤں کے سارے مال نوش. میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, اب میں نے اپنے گاؤں میں ڈلیوری کے دوران کسی عورت یا بچے کو مرنے نہیں دینا. اچھا, اب دونوں صحیح کر رہے ہیں, حق حلال سے کام, کوئی مال پریکٹس نہیں کر رہے, کوئی غلط نہیں کر رہے, لیکن دونوں کی اسپرچویلٹی میں بڑا فرق ہے. اسپرچویلٹی سے یہ مراد ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ نہیں کیوں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. یہ اگر ہمارے کرنے کی ریزن لوور لیول کی ہوگی تو ہماری اسپرچویلٹی نیچے ہوگی, اور ہمارے اگر کرنے کی جو ریزن فار آور بینگ وہ اوپر کے لیول کی ہوگی تو ہماری اسپرچویلٹی ہائی لیول کی ہوگی. تو جہاں ہم نے اپنی فزیکیلٹی کو لک آفٹر کرنا ہے, وہیں ہم نے اپنی انٹلیکٹ کو لک آفٹر کرنا ہے, اور میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کیسے کرنا ہے. اسی طرح ہم نے اپنی ایموشنل لائف کو کنٹرول کرنا ہے, اس کا میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ اپنے خیالات کو کیسے پاک کرنا ہے, صاف کرنا ہے, اور اسپرچویلٹی کو کیسے کنٹرول کریں کہ میرا پرپز آف لائف ہائر چلا جائے. یعنی آج میں صبح پیدا ہوا ہوں, اور میں صبح یعنی میں زندہ ہوں, آج جب اٹھا ہوں تو میں زندہ تھا, میرے ساتھ میرے گھر والے بھی زندہ تھے, جبکہ پوری دنیا میں تقریباً 13 لاکھ بندے رات کو فوت ہوئے ہیں, اور کم از کم 20 لاکھ بندے ایسے تھے جن کے عزیز و اقارب ان کے ساتھ نہیں اٹھے, لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں. مجھے یہ چانس کیوں دیا گیا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ مجھے یہ چانس کیوں دیا گیا ہے کہ میں آج پھر زندہ ہوں؟ اس کو تلاش کرنے کا نام اسپرچویلٹی. آج میں کیوں زندہ ہوں, آج میں کیوں زندہ ہوں. اچھا, اس کی تلاش کے لیے 3 گائیڈنگ پرنسپلس ہیں. پہلا یہ ہے جس سے آپ کی یہ اوپر چلا جائے لیول. پہلا پرنسپل یہ ہے کہ آپ کی نیڈ آپ کا آبجیکٹو نہیں ہو سکتی. اگر ہم نے اپنی نیڈ کو آبجیکٹو بنا لیا تو ہمارا پرپز آف لائف بہت نیچے رہے گا. یا اللہ میں نے گھر بنانا ہے, بس گھر میرا بن جائے. یہ آپ کی نیڈ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نیڈ کو حاصل نہ کریں, لیکن اگر آپ نے اس کو اپنا پرپز بنا لیا تو آپ کی اسپرچویلٹی بہت نیچے ہوگی. گاڑی آپ کی ضرورت ہے, پیسہ آپ کی ضرورت ہے, زیور آپ کا ضرورت ہے, زمین آپ کی ضرورت ہے, تو لیکن اگر آپ نے اس کو اپنا آبجیکٹو بنا لیا تو یہ پھر آپ کی اسپرچویلٹی اوپر نہیں جائے گی. سو آور نیڈ شوڈ نیور بی آور آبجیکٹو. آبجیکٹو نیڈ کے علاوہ کچھ اور ہونا چاہیے. دوسری شرط, جو آپ کا آبجیکٹو ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. 4 سال کے اندر میں چاہتا ہوں یہ کر لوں, 4 سال بعد آپ کر لیں گے, پھر کیا کریں؟ یورپ کے اندر یہی پرابلم ہو رہا ہے کہ ان کی نیڈ ان کا آبجیکٹوز ہے, مطلب سب کا نہیں, اکثریت کا. اور اتنی زیادہ کوآپریٹ سوسائٹی ہے کہ وہ نیڈ تو فوراً پوری ہو جاتی ہے, اس لیے اسپرچوئل ہالونیس ڈیولپ ہو جاتی ہے, اس لیے ڈرگ ایڈکشن, اس لیے یہاں ناک میں. اب حیران ہے, پڑھا لکھا بندہ ہے. میں ہاسپٹل میں آسٹریلیا میں کام کرتا تھا, تو ایک لڑکی تھی, وہ ہماری لائبریرین تھی. شی واز سو پریٹی لیڈی کہ وہ آپ کی نظر ایسے نا ایک دم کوئی دیکھتے اس پہ پڑتی تھی. ایک دن میں گیا, انہوں نے ٹنڈ کرائی ہوئی تھی, یہاں کان میں سوراخ کیا ہوا تھا. میں نے کچھ بات کی تو زبان کے اندر, آپ نے دیکھا کہ زبان کے اوپر بھی یہاں اس نے وہ پہنا ہوا تھا. اب اسپرچوئل ہالونیس ہے, سمجھ نہیں آ رہا کریں کیا. پورے یہاں ٹیٹوئنگ کرائی ہوئی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کریں کیا. ایڈکشن ہو گئی, سیکسول عجیب بیہیویئرز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے, سوشل عجیب بیہیویئر ڈیولپ ہونا شروع, سوئسائڈل ٹینڈنسیز ڈیولپ ہونا شروع. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ آبجیکٹو جن چیزوں کو بنایا ہے وہ آبجیکٹو اچیو ہو گئے, اب آگے کرنے کو کچھ نہیں ہے.
What is the meaning of living? تو یا تو وہ اس آبجیکٹو اگر نیڈ نہ ہوتا تو آپ کو کبھی بھی موت نہ آتی, اس طرح کی حالات نہ ہوتے. اور دوسرا آبجیکٹو ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ میں اب سر نے جیسے کہا, میں شاعری بھی کبھی کبھی کرتا ہوں, تو ایک میرا شعر ہے, تجھے پانا میرے جینے کا مقصد, تجھے پانا میرے جینے کا مقصد, تجھے جب پا لیا تو کیا کروں گا, ہے نا, پھر تو مر جانا چاہیے. دیکھیں نا, میرا مقصد تھا کہ میں نا ایک زبردست قسم کا ڈی ایچ اے میں گھر بنا لوں, گھر بن گیا, اب آپ کو فوت ہو جانا چاہیے کیونکہ آپ کا مقصد تو پورا ہو گیا. تو یہی اسی لیے ہم روز مرتے ہیں کہ ہماری آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ ہماری نیڈ, آپ کہیں میری نیڈ ہے بہت بڑی, ہم یہ نہیں روک رہے آپ پورشے گاڑی خرید لیں, اپنے اپنے جہاز بنائیں, اپنے آئیلینڈس خرید لیں, چارٹرڈ پلینز کے اندر ٹریول کریں, بٹ آپ یہ نہ کہیں میرا آبجیکٹیو ہے, یہ آپ کی نیڈ ہے اگر نیڈ ہے تو. اور نیڈ اور خواہش کے درمیان بھی لائن ہونی چاہیے کہ نیڈ اور خواہش میں ہمیں بعض کو سمجھ نہیں آتا کہ نیڈ کیا ہے اور خواہش کیا ہے. تو ایک تو اسپرچولیٹی کو بڑھانے کا یہ طریقہ ہے کہ یور نیڈ شوڈ ناٹ بی یور آبجیکٹیو, اور نمبر 2 کہ آور نیڈ شوڈ ناٹ بی ٹائم باؤنڈ. اب آپ کو مثال کہیں کہ ٹائم باؤنڈ کیسے, سب سے بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ان کا آبجیکٹیو تھا قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اٹس ٹائم لیس. 63 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس دنیا کے اندر, 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, 23 سال صرف رہے. 23 سال کا مومنٹم دیکھیں کتنا ہے. لک ایٹ دی مومنٹم 23 سال کی زندگی کا ایک ایسے آدمی کا کہ جو کہ کسی یونیورسٹی کالج میں نہیں پڑھے, جو یتیم تھے بالکل, جن کی مالی حالات بہت ہی کمزور تھے, چھوٹی سی ایک بستی میں رہنے والے تھے. مومنٹم دیکھیں ان کی آبجیکٹیوٹی کا کتنا ہے, پتہ نہیں کتنا ابھی اور انہانس ہوگا مومنٹم. اور اپنے قریب کی مثال دیکھنی ہے, عبدالستار ایدھی, میں 3 دفعہ ان سے ملا ہوں, تینوں دفعہ انہوں نے چپلی پہنی ہوئی تھی, تینوں دفعہ ٹوٹی ہوئی تھی جب میں دیکھی ہے. ایک دفعہ گھنٹہ گھر کے چوک میں نے ان کو دیکھا تھا, میں نشتر میں پڑھتا تھا, میں سائیکل پہ گزر رہا تھا, میں دیکھا وہ کھڑے تھے, ہاتھ اس نے ایسے کرتا کر کے نا وہ پیسے مانگ رہے تھے, میں نے بھی اتر کے اس میں 1 روپیہ 2 روپیہ ڈالا تھا, مجھے یاد ہے. پھر ایک دفعہ مجھے ایک دفعہ مجھے ابو ظبی کے ایئرپورٹ پہ ملے, تو ہی واز کمنگ فرام پیلسٹائن, تو وہ لاؤنج میں تھے, وہاں سے کٹھی کراچی, تو میں بھی ساتھ آ کے بیٹھ گیا. اور ایک دفعہ مجھے اور کہیں ملے, مجھے یاد نہیں کس جگہ کے, لیکن تینوں دفعہ چپلی ٹوٹی ہوئی تھی, اور تینوں دفعہ یہ کالر کے اوپر نا وہ کھدر کی میل لگی ہوئی تھی. مومنٹم کتنا ہے اس بندے کا, جاتا وہ اپنی آنکھیں بھی دے گیا, کتنا مومنٹم ہے اس کا, کیونکہ آبجیکٹیوٹی ہے نا. رہا تو 2.5 مرلے کے مکان کے اندر, تو 10 کنال کے بنگلوں کے کوٹھوں والوں کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے جو 2.5 مرلے کے مکان میں رہا, جس نے ساری ٹافیاں گولیاں بیچنے والا, اچھی طریقے سے اردو بھی نہیں بول سکتا تھا, مگر آبجیکٹیوٹی تھی. تو یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری بڑی اہم شرط ہے کہ آپ کا جو بھی آبجیکٹو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو کوشش کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں, اس کے بینیفیشری آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہونے چاہیے. اس کو کہتے ہیں نوبیلٹی. آپ کا آبجیکٹو نوبل ہونا چاہیے, اور نوبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں اپنی اس آبجیکٹو کی ایفرٹس کی وجہ سے, اس کے بینیفیشری آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہونے چاہیے. یعنی آپ کے سبلنگز اور آپ کے اسپاؤس اور آپ کے آف سپرنگس کے علاوہ بھی ہونے چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا, چیریٹی از نیور نوبیلٹی. ہمارے گھر میں جتنے سرگرمیوں میں کپڑے بچتے ہیں نا سارے ہم تو مائیوں کو دے دیتے ہیں. دس از ناٹ نوبیلٹی. ہم دیکھ چڑھاتے ہیں ہر روز, سب کو کھانا کھلاتے ہیں. میں یہ نہیں کر رہا یہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن نوبیلٹی یہ ہے اپنے حصے کا کاٹ کے دینا. یہ جو چیریٹی ہے نا, آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر جو انڈیکیٹر کسی معاشرے کے غریب ہونے کا یہ ہے کہ جہاں زیادہ چیریٹی ہوتی ہے. جب نبوی معاشرہ بہتر ہوا تھا تو چیریٹی کرنے والا کوئی نہیں تھا, لوگ پریشان تھے چیریٹی کریں کیوں, کہاں کریں چیریٹی, وہ زکات لینے والا کوئی نہیں ہے. اب کسی کو زکات دیں, کہتے میں تو لیتا ہی نہیں, مجھے ضرورت ہی نہیں. تو پھر بیت المال میں جمع کرانی پڑتی تھی زکات, کیونکہ لوگوں نے زکات تو دینی ہوتی تھی. تو ہم اس بات سے کنفیوز ہوتے ہیں بعض اوقات کہ میں تو کھانا کھلا دیتی ہوں, میں تو یہ اچھی بات ہے آپ کریں, مگر اس کو نوبیلٹی نہ سمجھیے گا. یہ اس لیے ہے کہ ہمارے ملک میں پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. کچھ لوگوں کو اپنی چلاکی کی وجہ سے, کچھ لوگوں کو اپنی مینوپولیٹو ایبلٹی کی وجہ سے, یا ہمارے سوشل سسٹم کے نظام کی وجہ سے باقی لوگوں کی نسبت محنت کی بقدر زیادہ پیسے مل گئے ہیں, اور وہ اس کو ایموشنلی جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں
ہم تو اپنے کپڑے جو ہیں گھر سردیوں میں اپنے نوکروں کو دے دیتے ہیں. نوکر ہیں کیوں ویسے؟ سوال یہ ہے. نوبیلٹی یہ ہے کہ ہمارا ایک بیٹا پیدا ہوا, اسی دن نوکرانی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا, ہمارا بیٹا ایف ایس سی میں نمبر نیا زیادہ آنے کے باوجود باپ کے پیسے کی بنیاد پر پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بن گیا, اور اس آیا کا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ ابھی بھی آپ کے بوٹ پالش کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو بھی 10 لاکھ مہینے سال کا دے کر آپ اس کو ڈاکٹر بناتے, کم از کم وہ کوئی میٹرک ایف اے کر کے کہیں سفارش سورت اجمل صاحب کو کہہ کے, کسی کو کہہ کے, کہیں کو کلرک کی اڑایا ہوتا, اس کو بوٹ پالش کرنے والے لیول سے تو اوپر لیول پر لے کے گئے ہوتے کم از کم. جو 30 سال سے خاندانی نوکر گھر میں کام کر رہا ہے, اس کا بیٹا بھی پھر آگے ہمارا, یہ میرے دادا کے ساتھ آیا تھا. نوبیلٹی تو نہ ہوئی نا. اور ہم کہتے ہیں نہیں ان کا ہم سب خیال رکھتے ہوتے, ان کی بیٹی کی شادی بھی کے لیے پیٹی میں نے خرید کے دی تھی, جوڑے بھی میں نے دیے تھے, اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں نوبیلٹی. اٹس ناٹ نوبیلٹی. نوبیلٹی یہ ہے کہ آپ کی آبجیکٹیوٹی کے نتیجے میں جو پروڈیوس ہوا ہے اس کی وجہ سے اگلے کا لائف سٹینڈرڈ کتنا اوپر ہوا ہے, لائف کا سٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کتنی اوپر ہوئی ہے, اس کا نام ہے نوبیلٹی. تو یہ تیسری شرط ہے. تو ان چاروں ڈائمینشنز کے اندر اگر ہم اپنے اوپر محنت کریں گے, ان سمری ہماری ہیلتھ اچھی ہوگی, جس کی وہ 4 باتیں تھیں. ہمارا ایٹیچیوڈ ارننگ سے لرننگ کی طرف شفٹ ہو جائے گا, اور ہمیں ایموشنل کنٹرول ڈیولپ ہو جائے گا, اور ہماری زندگی کوئی بامقصد زندگی ہوگی, کوئی پرپزفل زندگی. چوتھی میں چیز بھول گیا تھا, چوتھی جو ہمارے باپ یعنی اس کی اسپرچولیٹی کے لیے, وہ یہ ہے ہماری کوئی نہ کوئی لیگسی ہونی چاہیے. لیگسی کیا ہوتی ہے سر؟ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. ہمارے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے؟ ہم دنیا میں آئے, ہم فوت ہو گئے, کسی کو پتہ ہی نہیں. قبرستان میں دور لکھا ہو جوید اقبال, بس ایک جوید اقبال, کسی کو پتہ ہی نہیں کون جوید اقبال. یہاں آیا تھا, رہا تھا, کھایا پیا, چلا گیا. یہ ہے لیک آف لیگسی. لیگسی ہے لوگ یاد کریں. اتنا بڑا کینوس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے, اب یہ سارے کینوس کے اوپر اور تو کچھ نہیں کر سکتے, چھوٹا سا کونے میں ایک سگنیچر تو کیا ہوا اپنا, ایک چھوٹے سے انیشل تو یہاں ہو. لوگ کوئی کہے کہ یار اس شعبے کے اندر یہ ایک مرحوم تھا, یار یہ اس کا حصہ ہے. ہماری کوئی نہ کوئی لیگسی ہونی چاہیے. لیگسی ہمیں دنیا کسی نام سے یاد کرے. یہ وہ بندہ ہے جس نے پینسلین ایجاد کی تھی, یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ والا کام کیا تھا, یہ وہ بندہ ہے جس نے 25 بندے ٹرین کیے تھے, یہ وہ بندہ ہے جو اس ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا تو اس نے یہ سسٹم ڈیولپ کر کے چلا گیا تھا. لیگسی. اگر ہماری کوئی لیگسی نہیں ہے تو معاف کرنا, ہمارا تو اینیمل لیول کے اوپر ہے. گھوڑے کی کوئی لیگسی نہیں ہے. آپ کو دنیا میں جتنے جانور ہیں نا, سوائے اصحاب کہف کے کتے کے, کسی کی کوئی لیگسی نہیں ہے. وہ بھی اللہ قرآن میں ذکر آ گیا تو اس کی لیگسی بن گئی ہے. ایز سچ اس نے اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی جانور کی کوئی لیگسی نہیں ہے. لیکن انسان اپنی لیگسی کریٹ کر سکتا ہے, چاہے وہ سویپر ہو, لیگسی کریٹ کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہماری آبجیکٹیوٹی میں آپ دیکھیں ہمیں لوگ کس نام سے یاد کرتے ہیں. اور ٹریجڈی یہ ہے سر کہ بعض اوقات ہم فخر سے یہ کہتے ہیں, تم جانتا نہیں میں بڑا غصے والا ہوں, تمہیں پتہ نہیں میں بڑا پیڑا آدمی ہے. یعنی ہم یہ اس بات پہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میری نیگیٹو لیگیسی ہے. تمہیں پتہ نہیں میں بہت پیڑا آدمی ہے. یہ فکر آپ نے سنا ہوگا ضرور. تمہیں پتہ نہیں میں بہت پیڑا آدمی ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ العظیم. ہمارے ذمے تو اپنی ایک پازیٹیو لیگیسی کرنا تھا. یار تمہیں تو پتہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں یقین دلاؤں کہ میں اچھا آدمی. یہ لیگیسی ہماری ہونی, انسٹیڈ آف یہ میں بڑا پیڑا آدمی ہے. تو اسے ہم سب کو اپنی ایک آخری بات عرض کر کے میں پھر ختم کرتا ہوں. دیکھیے ہم سب اپنے ایکٹ کے کسٹوڈین ہیں. یعنی میں اگر برا آدمی ہوں, میں اس کا کسٹوڈین ہوں, میں اس کا ذمہ دار ہوں اور جواب دہ ہوں. اگر لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں, میں ہوں نہیں برا, میں اس کا بھی کسٹوڈین ہوں. وی آر کسٹوڈین آف آور ایکٹ اینڈ وی آر کسٹوڈین آف آور پرسیپشن. اگر ہماری پرسیپشن ہے کہ ہم برے ہیں, اس کے بھی ہم کسٹوڈین ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے ایکٹ کو امپروو بھی کرنا ہے, اپنی پرسیپشن کو بھی امپروو کرنا ہے. اس کا نام لیگیسی ہے. تو یہ ایک مختصر سا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ان ساری چیزوں پر ہم کام کریں گے تو ہمارا جب جانے کا وقت آئے گا تو ہم جاتے ہوئے یہ ہوگا کہ ہم ایک یوزفل لائف گزار کر اس دنیا سے جائیں گے. تھینک یو.